امریکی ریاست کنیٹیکٹ 50 امریکی ریاستوں میں آبادی کے لحاظ سے 29ویں نمبر پر ہے، جبکہ تقریباً 35 لاکھ کی آبادی کی اس ریاست میں قریباً 1 لاکھ مسلمان بھی بستے ہیں۔ کنیٹیکٹ میں آباد مسلمان زیادہ تر کاروباری شعبے سے منسلک ہیں، لیکن اسی ریاست کے شہر ساؤتھ ونڈسر میں مسلمان آبادی تو نہایت کم ہے، لیکن اس شہر کی سیاست میں ایک مسلمان نمائندہ ضرور موجود ہے۔ ون ٹاؤن ون فیوچر، یہ ہے مورو امریکی ریاست کنیٹیکٹ کے شہر ساؤتھ ونڈسر کا، اور یہ شہر امریکہ بھر میں شہ سرخیوں کی زینت اس وقت بنا جب سال 2013 میں اس نے ایک پاکستانی امریکن مسلم کو میئر منتخب کیا۔ آج ہم موجود ہیں ساؤتھ ونڈسر کے ٹاؤن ہال میں اس بارے میں مزید جاننے کے لیے۔ پاکستانی نژاد سعود انور اس شہر میں ایک جانا پہچانا نام ہے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور سال 2011 میں شہر کے کونسل ممبر منتخب ہوئے تھے۔ لیکن سال 2013 میں سعود انور نے اس وقت تاریخ رقم کی جب وہ ریاست کنیٹیکٹ کی تاریخ میں پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے۔ آپ فزیشین تھے، ایک امریکن ڈریم گزار رہے تھے زندگی، پالیٹکس میں کیوں آ گئے؟ ثاقب، ہوتا یہ ہے کہ میرے ذہن میں اس طرح تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اپنے مریض کے علاج کے علاوہ اپنی کمیونٹی کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ تو اس حالات میں ایک تو یہ وجہ تھی کہ جی میں اپنی کمیونٹی میں ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے پریشانی تھی کہ ہمارے ٹاؤن کو کچھ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، مسلمان بھی اس ملک میں ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، جوز بھی ہیں، ہر بندہ پالیٹکس میں کسی لیول پہ انوالوڈ ہے، تو مسلمانوں کو بھی انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ تمام ارد گرد کے جو لوگ ہیں سب لوگوں کے ساتھ آپ پیار محبت سے رہو اور ان کا خیال کرو، اور جب آپ خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ جب وہ سب مل کے جب آپس میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو آگے ہمارے ٹاؤن کے اندر آپ الیکشن میں آؤ اور ہمارے کو لیڈ کرو۔ Dr. Saud Anwar is believed to be the first Muslim mayor in Connecticut, if not all of New England. And we welcome you, sir. Thank you for having me here. You are officially the mayor now. Absolutely. All right. تو آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا ایک مسلمان کے طور پر آگے آنا؟ مسلمان تو ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے، سب کو معلوم ہے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو بس آپ اپنی زندگی جس طرح حکم ہے اس طرح گزارتے ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کا مذہب ہرڈل نہیں ہے بلکہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ جیسے دوسرے مذاہب، ہر مذہب میں یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ پیار کرو، اور جب میں ٹاؤن کونسل میں آیا تو پھر ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے، بڑھ اس طرح جاتی ہے کہ آپ صرف ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے دوست ہیں، جو کہ آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کی پارٹی والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہر ایک شخصیت کے اوپر ہے۔ So trying to see what we need to do to try and help our community in various ways. سعود انور نے میئر کے طور پر شہری حقوق کے لیے اور اداروں میں امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے گراں قدر کام کیا ہے۔ Has been a rude awakening for us as a community. No tragedy should go by without learning from it. اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں ان کی کوششوں کو بھی بہت سراہا گیا۔ ایک میئر کے طور پر سعود نے مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے۔ مسلمان جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں ان کے اور جو پولیس والوں کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو بری طریقے سے حملہ کرے یا تکلیف دے یا ان سے نفرت کرے تو ہم سب سے پہلے تو پولیس کو بلائیں گے کہ بھائی ان کا سنبھالو ان لوگوں کو، مگر اگر پولیس آپ کو نہ جانتی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ان کو بتائیں گے؟ تو اسی لیے ان سے ریلیشن شپ پیدا کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ تو یہاں پہ اسٹیٹ آف کنیٹیکٹ میں ہر شہر، موسٹ آف دا جو شہر ہیں ان کے لوگوں سے ہم نے لوکل پولیس سے تعلقات پیدا کیے ہیں۔ دوسرا ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ مذہب کی بیسک انفارمیشن جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹس کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہوئے کہ مسلمان کیا ہیں۔ یہ جو دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یا جو ایکسٹریمسٹ لوگ جو بتا رہے ہیں، ہم مذہب اس سے بالکل مختلف ہے۔ مذہب صرف پیار کا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا ہے۔ اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستانیوں کا نام آتا ہے،
آپ کو کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے ایک تو کیونکہ ہمارے کو تکلیف مختلف لیول کی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارے امریکی شہری مارے جائیں, جو انسان جہاں جہاں مارے جاتے ہیں اس کی تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے. تو ایک تکلیف تو ان کی جانے کی ہوتی ہے ہم سب کو. دوسری اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی نے ہمارے مذہب کو غلط طریقے سے کرپٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے, جو کہ مذہب کا بالکل حصہ نہیں ہے اور وہ مذہب کے بالکل خلاف ہے. تو اس چیز کے اوپر بہت غصہ آتا ہے, اور اگر وہ ان کا تعلق کسی بھی طریقے سے ہمارے جو ملک جو پاکستان سے ہو تو پھر دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک بے وقوفی, جہالت اور ظلم کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے صبح و شام. ان کو بچوں کو امتحانے ملتے ہیں اسکول میں, لوگوں کی جابس کو خطرہ ہو جاتا ہے, لوگوں کی بزنسز کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو اتنی محنت ہم لوگ مسلمان یہاں پہ کر رہے ہیں, جو کہ اس ملک کے لیے اسلام کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے, آپس میں پیار محبت کے لیے اور پالیسیز بہتر کرنے کے لیے تاکہ پوری دنیا میں بہتری ہو, وہ سب کو سب پانی میں مل جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ شہر کی سیاست کے بعد اب ریاستی سطح پر انتخابات میں حصہ لے کر ان تمام کاموں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے میئر کے طور پر شروع کیے تھے. اس نومبر میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے اپنے ٹاؤن کی طرف سے میں اسٹیٹ کا ریپرزینٹیو بننے کی کوشش کروں گا. اس وقت اسپیشلی الیکشن کا ایئر ہے, آپ کو کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کا پالیٹکس میں آنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. ہر شخص کو الیکشن کے اندر اپنا ووٹ ڈالنا تو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی, تاکہ ہم سارے لوگوں کو دکھائیں مذہب میں کیا کیپیسٹی ہے. اور اگر آپ خود طاقتور ہیں, اسٹرانگ ہیں, تو آپ دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو اب کمزور ہونا گناہ ہے کہیں بھی. سعود کا کہنا ہے کہ کراچی سے شکاگو تک اور پھر شکاگو سے ساؤتھ ونڈسر تک, ایک طالب علم سے ڈاکٹر تک اور پھر ایک ڈاکٹر سے ایک امریکی شہر کے میئر تک, انہوں نے اپنے اس سفر میں جو کچھ سیکھا, ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو امریکہ میں جوان ہونے والی نہ صرف مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بلکہ تمام تارکین وطن کی نئی نسل سے بانٹیں. And it's important that you go out and vote on November 3rd.